کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان، یہ تینوں ضروریات انسان کی بنیادی ضروریات سمجھی جاتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھیس میں انگریز نازل ہوا تو یہاں کے رہنے والے یہ تینوں ضروریات سادگی اور خوشحالی سے پوری کر رہے تھے۔ رہنے کو چھوٹا سا گھر تو ہر کسی کو میسر ہی تھا۔ پنجاب کا وہ علاقہ جو اس وقت پاکستان کہلاتا ہے، پورے ہندوستان کو گندم، چاول اور دالیں مہیا کرتا تھا۔ اسی خطے میں اگنے والی کپاس سے ڈھاکے کی ململ بنتی، جس کا شعرہ 4 دانگ عالم میں تھا۔ پورے برصغیر کے صنعت کار ہاتھ سے چلنے والی مشینوں سے اسی کپاس سے دھاگا بنتے اور ہنرمند جولاہے اس سے کھدر، ململ اور لٹھے کے کپڑے لوگوں کا تن ڈھانپنے کے لیے میسر کیا کرتے تھے۔ یہ کپڑا عام آدمی کی ضروریات سے بھی کہیں زیادہ ہوا کرتا۔ انگریز نے اقتدار میں آنے کے بعد اس صنعت کو برباد کرنے کے لیے لاتعداد اقدامات کیے، مگر پھر بھی 1815 میں برصغیر کے جولاہوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی بیرون ملک برآمد سے 13 لاکھ پاؤنڈ کمائے گئے تھے۔ انگریز کا ہندوستان پر حکمرانی اور لوٹ مار کا خواب اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک ان دونوں شعبوں زراعت اور گھریلو صنعت کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے۔ گھریلو صنعت جو کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے برطانوی کپڑے کی بڑی بڑی کمپنیوں کو یہاں ملیں لگانے کی اجازت دی گئی۔ تیز رفتار مشینوں نے سست رفتار کھڈیوں پر کام کرنے والے کاریگروں کو متاثر کیا اور ساتھ ہی ملک بھر میں پھیلے ہوئے مغربی تعلیم سے آراستہ اسکولوں اور کالجوں کے پروردہ فیشنیبل لوگوں نے کھدر اور ململ پہننے کو اپنی توہین سمجھا اور وہ مانچسٹر کے بنے ہوئے کپڑے زیب تن کرنے لگے۔ یوں صرف 17 سالوں بعد یعنی 1832 میں ہندوستان سے کپڑے کی برآمد 13 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہو کر صرف 1 لاکھ پاؤنڈ رہ گئی، جبکہ مقامی مارکیٹ میں بھی انگلستان کی ملوں کے ہی بنائے ہوئے کپڑوں کی کھپت بڑھنے لگی۔ دھاگا بننے کی مشینیں لگائیں گئیں اور خام دھاگا انگلستان بھیجا جانے لگا تو گھروں میں بیٹھے جولاہے بے روزگار ہو گئے اور صرف چند سال بعد یعنی 1911 کے آتے آتے کئی لاکھ جولاہے یہ کام چھوڑ گئے۔ المیہ یہ تھا کہ ان کاریگروں میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی، جن کی صنعت و حرفت تباہ ہو کر رہ گئی۔ صنعت میں بے روزگاری آئی تو لوگ زمینوں کی طرف لوٹے تاکہ اناج اگا کر اور کھیت میں کام کر کے رزق حاصل کر سکیں۔ انگریز کی آمد سے پہلے پورے پنجاب میں کوئی آڑتی اور دلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ کاشتکار اپنی زمینیں کاشت کرتا اور سرکار کو مالیہ ادا کرتا۔ گندم اور دیگر اجناس کو بارٹر کے طور پر پورے گاؤں میں اشیاء صرف خریدنے اور زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ صرف بیج کا خرچہ اور مالیہ، یہ 2 چیزیں تھیں جو کسان کو ادا کرنا پڑتیں اور یوں لوگوں کو سستے داموں اناج میسر آتا۔ سکون و اطمینان سے زندگی گزارتے عوام پر انگریز نے مال افسر، پٹواری اور قانون کو مقرر کیے تاکہ جب چاہے انہیں زیر کیا جا سکے۔ اپنے وفاداروں اور قوم کے غداروں کو بڑی بڑی جاگیریں الاٹ کیں اور چھوٹے کاشتکاروں کو مالیہ، آبیانہ وغیرہ کے چکروں میں پھنسا کر زمینوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تک پورے ہندوستان کا ذمہ دار اور کاشتکار بہتر حالت میں تھا کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا نقارہ بچ گیا۔ انگریز کی جنگی مجبوریوں نے ہندوستان سے فوجی بھرتی کا ایک خوفناک منصوبہ بنایا جس سے 2 مقاصد نکالنا تھے، ایک لڑنے کے لیے سپاہی اور دوسرا کھیتوں سے عام کارکنوں کا اخراج تاکہ زرعی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ انگریز کی نظر پنجاب کے لہلاتے کھیتوں پر تھی، اس لیے فوجی بھرتی کے اہم ترین مرکز کے طور پر پنجاب کو چنا گیا اور یوں پورے ہندوستان سے 1914 میں 28,000 نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے، جن میں سے 14,000 پنجاب سے تھے۔ 1915 میں 93,000 نوجوانوں میں سے 46,000 پنجاب میں سے تھے اور 1916 کے آخر تک 2,25,000 نوجوان فوجیوں میں سے 1,10,000 رگروٹ وہ تھے جو کبھی پنجاب کی دھرتی کا سینہ چیر کر اناج اگایا کرتے تھے۔ فوج میں یہ بھرتیاں ہرگز خوش دلی سے نہیں ہوئی تھیں۔ انگریز اور کچھ مقامی یعنی کالے ڈپٹی کمشنروں کے حکم پر افسر مال تمام مردوں کو گاؤں سے باہر بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر کے ان میں سے نوجوانوں کو چنا جاتا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رضاکارانہ طور پر بھرتی کے مراکز لے جا کر بھرتی کر لیا جاتا۔ لوگ مشتعل ہوئے، بڑے بڑے بلوے شروع ہوئے۔ مظفر گڑھ میں لوگوں نے نائب تحصیلدار اور عملے پر حملہ کر دیا، 52 لوگوں کو گرفتار کر دیا۔ شاہپور میں فساد ہوا تو مقدمے کے دوران لوگوں نے بتایا کہ مردوں کو باہر نکال کر قطار میں کھڑا کیا جاتا اور پھر انہیں بھرتی پر مجبور کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو ان کے سامنے برہنہ کیا جاتا۔
ان عورتوں کو اغوا کر کے دور کے مقام پر لے جایا جاتا اور جب تک ان کے گھر کے افراد اپنے جوانوں کی بھرتی پر راضی نہیں ہوتے انہیں رہا نہیں کیا جاتا تھا۔ پنجاب کے گورنر مائیکل ایڈوائر نے ڈپٹی کمشنروں کو پنجاب سے 2 لاکھ جوانوں کی بھرتی کا ٹارگٹ دیا، جسے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے پورا کیا گیا۔ نمبرداروں، ذیلداروں اور ذمہ داروں کے سروں پر فوج کے لیے رنگروٹ لانے کی تلوار مسلسل لٹکائی گئی۔ یہ لوگ عین فصلوں کی کٹائی کے درمیان لوگوں کو کھیتوں سے اٹھا کر لے جاتے۔ فوج میں بھرتی مکمل ہو گئی۔ انگریز کو محاذ جنگ پر مرنے مارنے والے سپاہی بھی مل گئے اور بر صغیر کی معاشی بدحالی کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ 1917 میں پنجاب میں 89,80,000 ٹن گندم اور 3,51,00,000 ٹن چاول پیدا ہوئے تھے، اور اگلے ہی سال یعنی 1918 میں گندم 75 لاکھ ٹن رہ گئی اور چاول صرف 2,40,00,000 ٹن پیدا ہوئے۔ پیداوار میں کمی ہوئی تو سارا بوجھ عام آدمی پر پڑا۔ 1913 میں گندم 3 روپے من تھی، جو 1921 تک 8 روپے من ہو گئی۔ آڑتی اور دلال میدان میں آ گئے، ذخیرہ اندوزی شروع ہوئی۔ چھوٹے کاشتکار کچھ تو فوج میں چلے گئے تھے، جبکہ باقی قرضے کے بوجھ تلے اتنے دب گئے کہ انہوں نے اپنی زمینیں بڑے بڑے جاگیرداروں اور انگریزوں کے پروردہ غداران وطن کے ہاتھ فروخت کرنا شروع کر دیں، اور یوں اس فوجی بھرتی سے ہندوستان میں بڑے ذمہ داروں کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ لہلہاتے کھیت اجڑے، گھریلو دستکاری تباہ ہوئی، کھانے کو اناج اور پہننے کو کپڑا مہنگا ہوا، تو پھر اس خطے میں 2 اہم ترین طبقے وجود میں آئے، ایک بڑا ذمہ دار سردار وڈیرا اور دوسرا فوجی ملازم۔ پہلا طبقہ ترقی کرتے کرتے اسمبلیوں، وزارتوں اور اقتدار کے ایوان میں جا پہنچا، اور دوسرا طبقہ ترقی کرتے کرتے جونیئر کمیشن افسر سے کمیشن افسر کے مرحلے میں داخل ہو کر جرنیل اور پھر اعلیٰ ترین مناصب حاصل کر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی رہے اور رقیب بھی، ایک دوسرے کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی۔ یہ بظاہر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے، مگر مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ غداران وطن کا یہی طبقہ تھا جس نے 1920 میں الیکٹیبلز کی حیثیت سے الیکشن لڑا، اور ان کا نمائندہ ہری سنگھ گور ہندوستان کا پہلا دیسی منتخب وزیر اعظم بنا۔ انگریز کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ الیکٹیبل جب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت پورا ہندوستان مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت چلا رہا تھا۔ اسی پہلے الیکٹیبل دیسی وزیر اعظم کی آمد کے بعد بر صغیر کی تباہی کا ایسا آغاز ہوا کہ پھر کاشتکار اپنے کھیت کو واپس لوٹ سکا، اور نہ ہی دستکار کو ہنر آزمائی کے لیے مواقع میسر آ سکے۔ بس یاد کرنے کو ایک زمانہ رہ گیا کہ ہم تو ایک ایسے خطے کے رہنے والے ہیں جو کبھی پورے بر صغیر کو کھانے کے لیے گندم، چاول، دالیں اور پہننے کے لیے کپڑا مہیا کیا کرتا تھا۔ معاشی بدحالی کے اسی عالم میں اگست 1947 کو بر صغیر کو آزادی مل گئی۔ بظاہر 2 ملک وجود میں آئے، پاکستان اور بھارت، لیکن اصل میں یہ 3 خطے تھے، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اور بھارت۔ مغربی پاکستان کے خطے سے لاتعداد سردار، نواب، وڈیرے اور خان ایسے تھے جو انگریز سرکار کو فوجی مہیا کرتے تھے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی تھے، جبکہ بھارت اور مشرقی پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم تھے۔ آزادی کے فوراً بعد مرحوم مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی اور بھارت کی پارلیمنٹ نے ایسے قوانین منظور کیے جن کے تحت غداری کے انعام میں ملنے والی تمام جاگیریں چھین لی گئیں، اور ان دونوں خطوں سے ان الیکٹیبلز کی نسل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں انگریز کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے جنرل ایوب کی قیادت میں فوج نے اقتدار سنبھال لیا، اور سیاسی اشرافیہ کی قیادت کرتے ہوئے نوابزادہ نصر اللہ خان نے انجمن تحفظ حقوق ذمہ داران تحت الشریعہ بنا کر ان کا تحفظ کیا، اور یوں اس خطے کے مقدر میں غربت، افلاس اور غلامی لکھ دی گئی۔ جو لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش ہم سے زیادہ خوشحال کیسے ہو گئے، انہیں ایک لمحے کو تاریخ میں ضرور چھانک لینا چاہیے۔